امام صاحب نے کہا کہ ایگزیکٹ جو فقہا نے طریقہ لکھا ہے نکاح پڑھانے کا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے آج کل کے حالات میں نکاح۔ آج کل جو امام حضرات نکاح پڑھا رہے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ عورت کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے اور اس کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں سے پڑھا دیا، آپ کو قبول ہے؟ عورت کہتی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پھر وہ بندوں کو اٹھاتے ہیں اور دولہے کے پاس جا کے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلاں سے پڑھا دیا، قبول ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ یہ طریقہ جو آج کل چل رہا ہے، امام حضرات کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ بہت بڑی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک حرام کام کو حلال کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپ کا کام صرف لفافہ لینا نہیں ہوتا بلکہ آپ کا کام صحیح شریعت کے مطابق نکاح پڑھانا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے لیے حلال بن جائے۔ اب وہ طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں جو صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقے سے، یعنی اسے ہم کہیں گے کہ یہ واقعی فقہا نے منشن بھی کیا اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر دلہن اور دولہا کٹھے نہیں بیٹھے تو یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے، دلہن کو بٹھا دیا جاتا ہے کسی اور کمرے میں اور دولہا صاحب کسی اور جگہ پہ۔ مجالس مختلف ہوتی ہیں، دلہن اور دولہا کے مجالس مختلف ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جائیں دلہن کے پاس، اس کو جو الفاظ بولنے ہیں وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں کیسے بولنے ہیں۔ آپ نے کیسے نکاح پڑھانا ہے۔ اس کو کلمہ شریف احتیاطاً آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، کلمہ شریف پڑھا لیں، پہلے کلمہ شریف پڑھا لیں، دوسرا کلمہ پڑھا لیں، تیسرا پڑھا لیں۔ اس کے بعد اس کو کہیں کہ آپ فلاں بنت فلاں مجھے اپنے نکاح پڑھانے کا وکیل کرتی ہیں کہ اتنے حق مہر کے بدلے میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے پڑھا دوں، یعنی اجازت لینی ہے، قبول نہیں کروانا عورت کے پاس، وہاں اجازت لینی ہے، وکالت لینی ہے کہ آپ مجھے اپنے نکاح کا وکیل کرتی ہیں کہ میں فلاں بن فلاں سے جو دولہا صاحب ہیں اس سے آپ کا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں پڑھا دوں، مجھے اجازت دیتی ہیں؟ وہ کہے جی میں نے اجازت دی، زمانہ ماضی کا صیغہ بولتے ہوئے کہ میں نے دے دی اجازت، ہاں ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وکالت آپ اس کے وکیل بن گئے، اب آپ وکیل بننے کے بعد دولہا کی مجلس میں آئیں جہاں دولہا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آ کر اسے کلمے وغیرہ پڑھانے کے بعد اس کو خطبہ شریف نکاح سے پہلے پڑھ دیں۔ اس کو کلمہ شریف پڑھانے کے بعد پھر اس سے آپ ایجاب و قبول کروائیں کہ فلانا بنت فلاں نے مجھے اپنے نکاح کا وکیل بنایا ہے، وہ میری موکلہ ہے، میں اس کا وکیل ہوں، میں آپ کا نکاح اپنی موکلہ کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں ان گواہوں کی موجودگی میں کرتا ہوں یا کر دیا۔ آپ نے قبول کیا، آپ نے زمانہ ماضی کا صیغہ بولنا ہے، آپ نے قبول کیا تو اس نے have you accepted یا did you accept، آپ نے قبول کر لیا، وہ کہے yes I have accepted، اس نے بھی آگے زمانہ ماضی کا صیغہ بولتے زیادہ بہتر ہے، ورنہ دونوں میں سے ایک کا صیغہ زمانہ ماضی کا ہونا چاہیے تو نکاح کروانے والا بولے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ have you accepted یا did you accept، آپ نے کر لیا قبول، اس نے کہا yes میں نے کر لیا، نکاح ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ یہ ہے اصل طریقہ امام صاحبان کے لیے کہ پہلے جا کے عورت سے وکالت لیں۔ آپ دولہا کے وکیل تو ہوتے نہیں ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں وہاں جا کے کہنے والے کہ میں نے آپ کا نکاح پڑھا دیا تو آپ کو قبول ہے؟ دلہن بھی کہتی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بھائی دلہن کو قبول نہیں کروانا، آپ تو وکیل ہی نہیں دولہا کے، تو آپ دلہن کو وکیل قبول کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ وہاں اجازت لیں وکالت کی کہ مجھے وکیل کر دیا، وہ کہے یس کر دیا، دولہا کے پاس آ کے قبول کروائیں، ان کو ایکسیپٹڈ کروائیں۔ تو یہ ہے اصل طریقہ نکاح پڑھانے کا۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا دونوں حضرات کے لیے ہو، خطبہ نکاح کا پہلے ہونا چاہیے۔ یہاں بھی تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں بعض لوگ، خطبہ آخر میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ نکاح کا خطبہ پہلے ہو، اور خطبے سے بھی پہلے اگر انگلش میں نکاح کے آداب ہیں، نکاح کے، اسلامی نکاح کے سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کہ اس سے ہم بے رغبتی کا اظہار نہیں کر سکتے، اور یہ ضروری ہے ہم اپنی پبلک کو وہاں سارے لوگ آئے ان سے ٹیچ کریں انگلش میں، تھوڑا سا 5 منٹ کا خطبہ دینے کے بعد پھر عربی خطبہ پڑھا جائے، پھر اس کے بعد وکالت، اور وکالت کے بعد پھر نکاح کا سلسلہ، پھر اس کے بعد دعا۔ یہ ہے پراپر ایک طریقہ۔ اپنا بھی پڑھا سکتے ہیں، اپنا بھی پڑھا سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی پڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو پراپر طریقہ آتا ہے۔